اسرائیل کے ایران حملے کے نتیجے میں ایران کے بڑے لیڈرز کی شہادت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سرکاری ایرانی میڈیا نے پسداران انقلاب کے سربراہ کمانڈر حسین سلامی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پسداران کے صدر دفتر سمیت 3 اہم فوجی رہائشی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری کے جاں بحق ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی سینئر جوہری سائنسدانوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی چند لمحوں میں اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران سے بیلسٹک میزائل حملہ کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹز نے کہا ہے کہ پراکسیز کا خاتمہ کر دیا، اب سانپ کے سر کی باری ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس شدید کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات میں جاری مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے UAE کی قیادت کی جانب سے پاکستان بھارت کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا اور صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کا مالی سال 2025 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، جس میں وفاقی حکومت کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے اپنے ترقیاتی پروگرام کے لیے 504 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کراچی کے میگا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے کی رقم مخصوص کی جائے گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت 2000 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش کرے گی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق بجٹ میں ترقیاتی اخراجات میں 40% تک اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ایمرجنسی، صحت کارڈ پروگرام اور عوامی ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے بھی بجٹ میں خاطر خواہ فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اس قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 149 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور 10 دیگر ممالک نے مخالفت کی۔ قرارداد میں انسانی امداد تک رسائی، شہریوں کی حفاظت اور یرغمالیوں کی رہائی جیسے نکات شامل ہیں۔ پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے فلسطینی عوام سے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ بھارتی شہر احمد آباد میں تباہ ہونے والے ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے میں حادثے سے صرف 2 گھنٹے قبل سفر کرنے والے ایک مسافر نے کمپنی کی بد انتظامی کا انکشاف کیا ہے۔ مسافر آکاش وٹسانے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ طیارے میں AC، لائٹس اور اسکریننگ کام نہیں کر رہی تھی۔ This AC is not working. Look at everyone. And it's so many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. یاد رہے کہ یہ طیارہ برطانیہ کے لیے روانہ ہونے کے 1 منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 241 میں سے 240 مسافر ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایٹمی جنگ کو فون کالز اور تجارتی دباؤ کے ذریعے روکا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک نے ان کی بات مان کر فوراً کشیدگی ختم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور اگلے ہفتے پاکستان کے ساتھ تجارتی مذاکرات بھی متوقع ہیں۔